بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گرمیوں کی راتیں تھیں اور گاؤں میں تو رات کے وقت حبس بھی بہت شدید ہوتی ہے۔ ایسے میں بہت ہی مشکل سے نیند آتی ہے، اور آج بھی آدھی رات تک کروٹیں بدلنے کے بعد جب مجھے نیند لگی تو میرے کمرے کا دروازہ دھڑ دھڑ بجنے لگا۔ میں نیند سے گھبرا کر اٹھ گئی تھی۔ اتنی رات کو کون آ سکتا تھا؟ مجھے خوف سا محسوس ہونے لگا، کیونکہ آج کل گاؤں میں رات کے وقت لوٹ مار بھی بہت ہو رہی تھی۔ اماں کو تو بہت جلدی سونے کی عادت تھی اور میں خود بھی سو چکی تھی۔ بڑی مشکل سے میں گہری نیند میں سے اٹھی اور اب عجیب عجیب سے وسوسے مجھے ستا رہے تھے۔ جب دروازہ تیسری دفعہ بھی بہت زور زور سے بجا تو مجبوراً مجھے کھولنے کے لیے اٹھنا ہی پڑا، اور جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ دروازے پر میری اماں کھڑی تھی۔ بھنگ پی کر سو گئی تھی کیا سمیرا، جو اتنی دیر میں دروازہ کھولا ہے؟ امی جلدی سے میرے کمرے میں داخل ہوئی اور مجھے برا بھلا کہتی دروازے کی کنڈی چڑھا کر میرے بستر پر بیٹھ کر کانپنے لگی۔ اماں کی حالت دیکھ کر میں پریشان ہو گئی اور اماں کے سر پر ہاتھ رکھ کر دیکھنے لگی کہ کہیں اماں کو جاڑا بخار تو نہیں ہو گیا ہے، کیونکہ گرمی بہت شدید تھی، اور خاص کر گاؤں کی گرمی تو شہر کی گرمی سے 2 گنا ہوا کرتی تھی، اور ایسے میں اماں کا کپ کپانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ گاؤں میں مچھر بھی بہت زیادہ ہو رہے تھے۔ مجھے ڈر تھا کہیں اماں کو ملیریا نہ ہو گیا ہو، ورنہ اس سے پہلے تو اماں کبھی اتنی رات گئے میرے کمرے میں نہیں آئے تھے، اور وہ بھی ایسی حالت میں۔ جیسے ہی میں نے اماں کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو حیران رہ گئی، کیونکہ اماں کا ماتھا بالکل ٹھنڈا پڑا ہوا تھا اور ٹھنڈے پسینے بھی جا رہے تھے۔ اماں نے غصے میں میرا ہاتھ جھٹک دیا اور کہنے لگی، لگتا ہے تو آدھی رات کو پاگل ہو گئی ہے۔ مجھے اماں کی حالت بہت ہی عجیب لگ رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر اماں سے پوچھا، اماں ایسا بھی کیا ہو گیا ہے جو آپ اس حال میں آدھی رات کو میرے کمرے میں آئی ہیں؟ سب خیر تو ہے نا؟ آپ کو اتنے ٹھنڈے پسینے کیوں آ رہے ہیں؟ اماں نے میرا ہاتھ پکڑا اور اچانک ہی روتے ہوئے کہنے لگی، نذیر بھائی کی بیٹی حلیمہ کا انتقال ہو گیا۔ حلیمہ کی موت کی خبر نے مجھے چونکا کے رکھ دیا تھا۔ وہ گاؤں کی ایک خوبصورت اور جوان لڑکی تھی۔ اس کا اتنا اچانک انتقال کیسے ہو سکتا تھا، جبکہ اسے تو کوئی بیماری بھی نہیں تھی؟ لیکن اس سے پہلے کہ میں اماں سے حلیمہ کی موت کا لے کر کوئی سوال پوچھتی، اماں نے بہت ہی عجیب سی بات کہی تھی۔ وہ اٹک اٹک کر کہنے لگی، دیکھ میری بچی، میرے پاس بس آج کی رات ہے، تو مجھے تازہ کھجور کی بوری لا کر دے دے۔ اماں کی بات سن کر مجھے لگا کہ شاید اماں نے کوئی بھیانک خواب دیکھا ہے، یا پھر حلیمہ کی موت نے انہیں صدمہ پہنچا دیا، کیونکہ حلیمہ تقریباً میری ہی عمر کی تھی، اور شاید اماں کو کوئی خوف لاحق ہو گیا تھا۔ میری اماں جو روزانہ رات کو 9 بجتے ہی سو جایا کرتی تھی، آج وہ رات کے 2 بجے میرے کمرے میں بیٹھی ایسی عجیب و غریب باتیں کر رہی تھی، تو یقیناً کوئی نہ کوئی بات تھی جو اماں کو ڈرا رہی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ پتہ نہیں حلیمہ کا انتقال ہوا بھی ہے یا اماں نے وہ بھی خواب میں ہی دیکھا ہے۔ میری اچھی خاصی اماں کو اچانک ہی کیا ہو گیا تھا؟ میں نے حیرت سے اماں سے پوچھا کہ اتنی رات گئے تم تازہ کھجور کا کیا کرو گی؟ اگر کچھ کھانا ہے تو مجھے بتا دو، میں پکا کر لے آتی ہوں، یا پھر لسی بنا دیتی ہوں تاکہ تمہیں کچھ سکون آ جائے اور طبیعت کچھ بحال ہو جائے۔ لیکن میری بات سن کر تو اماں پھر غصے میں آ گئی اور کہنے لگیں کہ میں تجھے جو کہہ رہی ہوں بس وہ کر، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، بس آج کی رات ہے۔ اماں کا غصہ اور ان کی خراب حالت دیکھتے ہوئے میں خاموشی سے گھر میں ہی بنے گودام میں گئی، جہاں گاؤں کے باغ سے آئے ہوئے تازہ کھجوروں کی بوریاں رکھی ہوئی تھی۔ یہ باغ میرے ابا کے تھے، اور ان کے انتقال کے بعد گاؤں کے وڈیرے ان باغوں کو سنبھالنے لگے تھے اور ہمیں ہمارا حصہ پہنچا دیا جاتا تھا۔ میرا اکلوتا بھائی تو پڑھائی کی غرض سے شہر گیا ہوا تھا اور کچھ وقت کے بعد لوٹ کر آنے والا تھا۔ میں اماں کی حالت کے بارے میں سوچتی ہوئی بڑی مشکل سے ایک بوری گھسیٹ کر کمرے میں لے کر آئی، تو اماں نے فوراً وہ بوری مجھ سے لے لی اور کہنے لگی کہ میں اس بوری کو لے کر اپنے کمرے میں جا رہی ہوں اور تجھے وصیت کیے دیتی ہوں، اگر کل میں مر جاؤں تو اس بوری میں موجود سارے کھجوروں کی گٹلیوں کو میرے ساتھ میرے قبر میں چپکے سے دفنا دینا، خیال رہے کہ اس بات کی خبر کسی کو کانوں کان تک نہ ہو۔ اماں کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے اور میں نے روتے ہوئے کہا، اماں تو ایسی باتیں کیوں کرتی ہے؟ خدا نہ کرے کہ تجھے کبھی کچھ بھی ہو جائے، میں تیرے بغیر کیا کروں گی؟ لگتا ہے حلیمہ کی موت نے تیرا دماغ خراب کر دیا ہے، جبھی تو آدھی رات کو بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے، اور یہ بوری بھر کر کھجوروں کا تو کیا کرنے والی ہے؟ اماں نے غصے سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگیں کہ تو اپنا دماغ زیادہ نہ چلا، اور جو میں کہہ رہی ہوں اسے اپنے پلو سے باندھ لے، اور ساری رات میرے کمرے میں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو سکون سے سو جا اور صبح اٹھ کر ہی میرے کمرے میں آ جانا۔ اگر میں مردہ ملوں تو ان کھجوروں کی گٹلیوں کو میرے ساتھ ہر حال میں دفنانا ہے۔ اماں سختی سے اپنی بات کہہ کر کھجور کی بوری سمیت اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، لیکن مجھے شش و پنج کا شکار کر گئی تھی۔ مجھے اماں کا رویہ اور ان کی باتیں بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آج سے پہلے کبھی اماں نے نہ ہی ایسی کوئی بات کی تھی اور نہ ہی کبھی کھجوروں کی بوریوں کو ہاتھ لگایا تھا۔
میری اماں تو ہٹی کٹی تھی، پھر اچانک انہیں مرنے کا خیال کیوں آ گیا تھا؟ اور حلیمہ، اس بیچاری کو کیا ہوا تھا؟ کافی دیر تک میں خاموشی سے اپنے بستر پر بیٹھی اماں کی حالت پر غور کرتی رہی، اور جب مجھے ان کی باتوں کا مفہوم بالکل بھی سمجھ نہ آیا تو تجسس کا شکار ہو کر میں اماں کے کمرے کے دروازے پر پہنچ گئی۔ اماں کا کمرے کا دروازہ پوری طرح بند تھا۔ میں کھڑکی کی طرف پہنچی تو ذرا سی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ میں نے وہیں سے اندر جھانک کر کمرے کا منظر دیکھنے کی کوشش کی، اور یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ میری ماں تو کھجور کی گٹلیوں کو اپنی قمیض کے اندر ڈال کر ان سے اپنی ماں کو ایسا کرتا دیکھ کر میرے لیے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ اماں کی باتوں کا مطلب مجھے اب سمجھ آ رہا تھا، اور یہ سوچ کر ہی میں کانپ گئی تھی کہ میری اماں کے پاس واقعی نہیں بس آج کی رات تھی، کیونکہ ان کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی، اور ان کی یہ عجیب و غریب حرکتیں مجھے کسی انہونی کا پتہ دے رہی تھی۔ شاید میری ماں پوری طرح پاگل ہو چکی تھی۔ میں بہت چھوٹی سی تھی جب میرے ابا مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے تھے۔ اب میں اپنی اماں کو نہیں کھونا چاہتی تھی، اس لیے اماں کے مرنا کرنے کے باوجود بھی میں ان کے کمرے کے اندر گھس گئی تھی، اور مجھے دیکھ کر اماں کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ میں اماں کے قریب گئی اور انہیں اپنے سینے سے لگا لیا، اور روتے ہوئے کہا کہ اماں مجھے سچ بتاؤ، یہ سب کیا ہے؟ پہلے تو اماں مجھے دھتکار کر کہنے لگیں کہ سمیرہ، میں نے تجھے منع بھی کیا تھا کہ آج کی رات میرے کمرے میں نہ آنا، لیکن تجھے میری کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ اور پھر جب میں نے محبت سے بار بار اصرار کیا اور کہا کہ مجھے بتائیں وہ ان کھجوروں کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہیں اور اس قدر ڈری ہوئی کیوں ہیں، تو انہوں نے مجھے روتے ہوئے ایک ایسی سچائی بتائی جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے، اور یہ جان کر آپ کے بھی رونٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ حلیمہ کا انتقال بھی انہی کھجور کی گٹلیوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ جب اماں نے مجھے ساری بات بتا دی تو میں نے اماں سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم مل کر کوئی نہ کوئی ایسا حل ضرور تلاش کر لیں گے کہ آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہوگا۔ اماں روتے ہوئے کہنے لگی، اب کچھ نہیں ہو سکتا سمیرہ، آج کی رات میری آخری رات ہے۔ اماں کی باتوں نے مجھے مزید خوف زدہ کر دیا تھا، اور میں جانتی تھی کہ اماں کی باتوں میں جھوٹ بھی نہیں ہے، لیکن اماں کی زندگی کی خاطر میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھی۔ میں نے وہ ساری کھجور کی گٹلیاں اماں سے لے کر ایک طرف رکھیں اور اماں سے کہا کہ آپ پرسکون سے بیٹھ جائیں، میں حلیمہ کے گھر جا کر دیکھ کر آتی ہوں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اماں نے گھبرا کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگیں کہ سمیرہ، پاگل تو نہیں ہو گئی ہے؟ اتنی رات کو اکیلی کہاں جا رہی ہے، اور وہاں جا کر کیا کہے گی کہ تو اکیلی کیا کرنے آئی ہے؟ میں نے سر پر ہاتھ مارا اور اماں سے کہا کہ وہ میت والا گھر ہے، وہاں کسی کو اتنا ہوش نہیں ہوگا کہ کوئی یہ دیکھے کہ میں اکیلی آئی ہوں یا تیرے ساتھ آئی ہوں۔ پتہ تو چلے کہ آخر حلیمہ کا انتقال کیسے ہوا ہے، اور کھجور کی گٹلیوں میں ایسا کون سا زہر ہے جو اتنی جلدی حلیمہ کو مار گیا۔ اماں مجھے روکنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن میں نے اماں کی ایک نہ مانی اور حلیمہ کے گھر پہنچ گئی۔ وہاں تو عجیب ہی کوہرام مچا ہوا تھا، سارے گاؤں والے جمع تھے اور سبھی کو صدمہ تھا کہ جوان لڑکی اچانک کیسے چلی گئی ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ حلیمہ کو آسیب چمٹ گیا تھا، تو کوئی کہہ رہا تھا کہ کسی کی بد نظری اس کی جوانی میں ہی اس کو کھا گئی ہے۔ میں سچائی جاننے کے باوجود بھی خاموشی سے ایک کونے میں کھڑی آنسو بہانے لگی تھی۔ حلیمہ اور میرا بچپن ساتھ تھا، اور اس کی جوانی کی موت نے مجھے صدمہ پہنچا دیا تھا، لیکن اس وقت مجھے اپنی ماں کی فکر ستا رہی تھی، کیونکہ ان کی جان کو بھی خطرہ لاحق تھا۔ نذیر چچا اور سکینہ چچی کا رو رو کر برا حال تھا۔ کچھ دیر وہاں رکنے کے بعد میں واپس لوٹ آئی تھی، کیونکہ وہاں پر ایسا کچھ نہیں تھا جو اماں کو بچانے میں میری مدد کرتا۔ اب ایک ہی طریقہ تھا جس کے ذریعے میں اماں کی جان بچا سکتی تھی۔ میں گھر واپس آئی اور اماں کو چادر پہنا کر زبردستی اماں کا ہاتھ پکڑ کر گاؤں سے باہر نکل گئی۔ اماں کو بچانے کا یہی ایک طرفہ طریقہ تھا، جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا وہیں سے ختم کر دیا جاتا، اور کافی دیر چلتے رہنے کے بعد میں اور اماں وہاں تک پہنچ گئے تھے جہاں سے اس قصے کا آغاز ہوا تھا، ہمارے کھجوروں کے باغات کے پاس۔ میری اماں کا نام شمسہ تھا اور وہ دوسرے گاؤں سے شادی ہو کر ہمارے گاؤں میں آئی تھی۔ میری اماں ایک پڑھی لکھی عورت تھی، کیونکہ ان کے گاؤں میں لڑکیوں کی تعلیم کا رواج عام تھا، لیکن میرے بابا بہت کم پڑھے لکھے تھے، اس لیے میری ماں ان کے لیے ان کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اماں ابا کو جو طور طریقے سکھانا چاہتی تھی، ابا ان کو ان کے طریقوں سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ وہ خالص دیہاتی تھی اور انہیں اپنے گاؤں کی مٹی سے بہت محبت تھی۔ اماں نے ابا کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، اور جب ہم دونوں بچیوں کی پیدائش ہوئی تو اپنا سارا وقت ہماری تعلیم و تربیت پر صرف کر دیا۔ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کے لیے کوئی اسکول نہ تھا، لیکن اماں نے مجھے گھر میں بٹھا کر خود ہی تعلیم دلائی تھی اور بھائی کو پڑھنے کے لیے شہر میں بھیج دیا تھا۔
میرا بھائی انیس بہت کم عمری سے شہر میں اکیلے تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ہم دونوں بچوں میں اماں کی جان بسا کرتی تھی اور ہماری خاطر اماں کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اگرچہ گاؤں کے چودھری نے اس بات پر بہت اعتراض کیا تھا کہ انیس کو شہر جا کر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ اس کے ابا کے اتنے سارے باغ گاؤں میں موجود ہیں، لیکن اماں نے چودھری کی بات نہ مان کر انیس کو زبردستی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ میں جب بھی اپنی اماں کو گاؤں کی عورتوں سے زیادہ عقل مند اور پڑھا لکھا پاتی تو مجھے بہت فخر محسوس ہوتا ہے۔ کبھی ہم پر کوئی پابندی نہیں لگائی تھی۔ اس گھر میں لڑکی ہونے کے باوجود بھی گاؤں میں ہی گھوما پھرا کرتی تھی اور گاؤں کی ساری لڑکیوں سے میری دوستی تھی۔ نذیر چچا ابا کے دور کے رشتہ دار جن کا گھر ہم سے کافی فاصلے پر تھا، اور ان کی بیٹی حلیمہ ایک بہت ہی خوبصورت اور جوان لڑکی تھی۔ وہ عمر میں مجھ سے اور بھائی سے تھوڑی بڑی تھی، لیکن بہت ہی محبت کرنے والی اور خوش اخلاق لڑکی تھی۔ بہت کم کبھی کبھی وہ مجھ سے ہمارے گھر ملنے آیا کرتی تھی، لیکن اماں کو اس کا ہمارے گھر آنا جانا کچھ خاص پسند نہیں تھا۔ اماں اکثر کہا کرتی تھی کہ نذیر چچا کی بیوی سکینہ چچی کی عادت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے حلیمہ سے اپنی دوستی کو محدود رکھو، اور یہ بات میرے لیے بہت حیرت والی تھی کیونکہ میں نے سکینہ چچی کے اندر کبھی کوئی برائی نہ دیکھی تھی۔ اماں کبھی کبھار رشتہ داری نبھانے کی غرض سے نذیر چچا کے گھر چلی جایا کرتی تھی، لیکن جب واپس آتی تو ان کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہوتا اور وہ کہتی کہ یہ رشتہ دار تو ہمارے گلے میں ڈھول کی طرح پڑ گئے ہیں۔ اماں کی یہ بات مجھے کبھی سمجھ میں نہ آتی تھی، لیکن جب اماں کی بات سمجھ آئی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ پانی سر سے گزر چکا تھا۔ ابا کے انتقال کے بعد سے اماں میں بہت زیادہ بدلاؤ آ گیا تھا۔ اماں پہلے بھی گاؤں کی دوسری عورتوں سے مختلف تھیں، وہ اپنے فیصلے خود لیا کرتی اور ہمارے اچھے برے کام کا بھی خود خیال رکھتی، لیکن ابا کے انتقال کے بعد سے اماں نے کسی دوسرے پر انحصار کرنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ اماں کو تو ہمارے گاؤں کی پنچایت سے بھی اختلاف ہو جایا کرتا تھا۔ اکثر گاؤں والے اماں کو مغرور اور گھمنڈی عورت کہا کرتے تھے، اور کچھ کا کہنا تھا کہ اماں کی تعلیم نے اماں کا دماغ زیادہ ہی خراب کر رکھا ہے، لیکن مجھے اپنی اماں بہت اچھی لگا کرتی تھی اور میں چاہتی تھی کہ گاؤں کی ہر عورت اماں کی طرح ہی اپنے فیصلے خود کرے اور مردوں کی محتاج نہ بن کر رہے۔ میں نے اپنی اماں کو کبھی خوفزدہ یا ڈرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لیکن گزری رات جس طرح اماں ہانپتی کانپتی میرے کمرے میں داخل ہوئی تھی، میں حیران رہ گئی تھی کہ اماں کو کس بات کا خوف ستا رہا ہے، اور جب مجھے پتا چلا کہ اماں کی اس حالت کی وجہ کیا ہے تو میرے اپنے حواس گم ہونے لگے تھے۔ اماں پچھلے کافی مہینوں سے مجھے پریشان سی نظر آتی تھی۔ اماں کی عادتوں اور مزاج میں بھی فرق واضح تھا۔ اکثر ہی وہ کھجور کے باغات کی طرف جانے لگی تھی، جبکہ ابا کے انتقال کے بعد سے کبھی انہوں نے کھجور کے باغوں کا رخ بھی نہیں کیا تھا۔ دوپہر کے وقت گاؤں میں سونے کا رواج تھا اور گاؤں کی گلیوں میں سناٹا چھایا کرتا تھا۔ ایسے میں اماں اکیلے ہی گھر سے نکل جاتی اور میرے پوچھنے پر کہتی کہ وہ ابا کے باغ دیکھنے جا رہی ہیں۔ میں حیران ہوتی کہ اماں کو اچانک کھجور کے باغ سے اتنا لگاؤ کیسے ہو گیا تھا۔ ان کی ساری ذمہ داری تو چودھری صاحب کے سر پر تھی، لیکن میرے پوچھنے پر بھی اماں نے مجھے کبھی نہ ہی اپنے پریشانی کی وجہ بتائی اور نہ ہی یہ بتایا کہ بھری دوپہر کو وہ باغوں کی طرف کیوں جاتی ہیں۔ اور پھر اماں نے اپنی پریشانی کا علاج خود ڈھونڈ لیا تھا، کیونکہ وہ پچھلے کچھ دنوں سے بہت مطمئن نظر آ رہی تھی، لیکن اس علاج نے اماں کو ایک بڑی پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ جب میں آدھی رات کو اماں کے کمرے میں داخل ہوئی اور اماں کے سینے سے لگ کر ان سے پوچھا، آخر یہ سب کیا ہے؟ آپ آدھی رات کو یہ کیا کر رہی ہیں؟ حلیمہ کے انتقال کو لے کر آپ کیوں اتنی پریشان ہو گئی ہیں؟ تو اماں نے مجھے بتایا کہ ابا نے اپنی زندگی میں ہی اماں کو ایک ایسی بات کا پابند کر دیا تھا جس پر عمل کرنا اماں کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اماں نے خود کو ابا کے وعدے سے آزاد کروانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن نہ ہی ابا نے اماں کو اپنے وعدے سے آزاد کیا تھا اور نہ ہی دنیا والوں نے۔ اماں کسی صورت ابا سے کیا وعدہ نہیں نبھانا چاہتی تھی اور اسی لیے انہوں نے کھجوروں کا سہارا لے لیا۔ اماں کو لگا تھا کہ کھجوروں کی گٹھلیوں سے اماں کی پریشانی دور ہو جائے گی، لیکن ان گٹھلیوں نے تو اماں کو زندگی اور موت کی کشمکش میں ڈال دیا تھا۔ اس وقت اماں کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہی ہیں اور اسے کتنی بڑی مشکل پڑ جائے گی، لیکن اب جب پانی سر سے گزر چکا تھا تو اماں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ میں اماں کا ہاتھ تھا میں رات کے 4 بجے قریب کھجور کے باغ کے پاس پہنچ گئی تھی، جہاں ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ یہ حصہ ہمارے گاؤں کی حدود سے باہر کی طرف تھا۔ میں اماں کو لیے جب اس جھونپڑی میں پہنچی تو وہاں موجود ایک بوڑھی عورت ہمیں دیکھ کر مسکرانے لگی اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، کیوں بی بی تیرا کام ہو گیا نا؟ تو چاہتی تھی اس جوان لڑکی سے تیری جان چھوٹ جائے، دیکھ تیری جان چھوٹ گئی ہے۔ اماں نے روتے ہوئے کہا کہ میں یہ ضرور چاہتی تھی کہ حلیمہ ہماری زندگی سے نکل جائے، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں چاہا تھا کہ وہ جوانی میں میری وجہ سے مر جائے، اور صرف وہی نہیں مری ہے بلکہ میرے سر پر بھی تلوار لٹک رہی ہے۔ اماں کی بات سن کر وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، کیوں؟ کیا تو نے کچھ الٹا کیا ہے جو تیرے سر پر تلوار لٹک رہی ہے؟ اماں روتے ہوئے کہنے لگی، ہاں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے آپ کی پڑی ہوئی کھجوروں پر 7 راتیں عمل کر کے اس کی گٹھلیوں کو حلیمہ کی چوکھٹ پر دفنا دیا تھا،
لیکن مجھ سے غلطی سے ایک کھجور میرے گھر میں موجود کھجوروں کی بوریوں میں چلی گئی تھی۔ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ حلیمہ کو میں اپنی زندگی سے دور کرنا چاہتی ہوں، اس لیے میں نے اس ایک کھجور کے گھر والی کھجوروں کے ساتھ مل جانے پر زیادہ دھیان نہ دیا اور یہ سمجھتی رہی کہ اس سے مجھے کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ لیکن جب حلیمہ کا انتقال ہوا تو میں جان گئی کہ یہ سب کچھ اس عمل کی وجہ سے ہوا ہے جو آپ نے مجھ سے کروایا ہے۔ جس طرح حلیمہ کی چوکھٹ پر کھجور اور اس کی گٹھلیاں دفناتے ہی وہ مر گئی، اسی طرح میں بھی مر جاؤں گی، کیونکہ میرے گھر پر بھی وہ کھجور اور گٹھلی موجود ہے۔ اماں کی بات سن کر وہ عورت پریشان ہو کر کہنے لگی، تو کیا پاگل عورت ہے جس نے اتنی بڑی بات کو اتنا معمولی سمجھ لیا؟ میں کالا علم کرتی ہوں اور اس میں صرف اور صرف موت ہوتی ہے۔ تو نے اس جوان لڑکی کو اپنی زندگی سے نکالنا چاہا اور میں نے اپنے عمل کے ذریعے اسے مار دیا۔ اب تیرے گھر میں موجود اس کھجور سے تیرے دونوں بچوں میں سے کسی کی جان جا سکتی ہے، کیونکہ کالا علم کرنے والوں کے بچے زندہ نہیں رہتے۔ البتہ تیری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس عورت کی بات سن کر ہم دونوں کے ہی ہوش ٹھکانے آ گئے، کیونکہ میں اماں کے ساتھ تھی اور بھائی شہر میں، ہم دونوں میں سے کسی کو بھی نقصان ہو سکتا تھا، اور یہ صرف اور صرف اماں کی ضد کا نتیجہ تھا۔ اس عورت نے ہمیں بھگا دیا تھا اور ہم اپنے گھر لوٹ آئے تھے۔ دراصل ابا نے مرنے سے پہلے اماں سے وعدہ لیا تھا کہ انیس بھائی کی شادی حلیمہ سے ہوگی، کیونکہ ابا نے تو ان دونوں کے بچپن میں ہی یہ رشتہ پکا کر دیا تھا۔ لیکن اماں اس رشتے کے سخت خلاف تھی، کیونکہ ان کی نظر میں بھائی پڑھے لکھے تھے اور حلیمہ چٹی ان پڑھ لڑکی تھی۔ اماں چاہتی تھی کہ وہ بھائی کی شادی اپنی بہن کی پڑھی لکھی بیٹی سے کرے، لیکن نذیر چچا نے اماں کو پنچایت لے جانے کی دھمکی دی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بچپن سے ہی حلیمہ کو انیس کے نام پر بٹھائے ہوئے ہیں اور وہ حلیمہ کی شادی ہر حال میں انیس سے ہی کروائیں گے، چاہے انہیں پنچایت کا سہارا ہی کیوں نہ لینا پڑے۔ اور اماں نے اپنی ضد کی وجہ سے حلیمہ کو اپنی اور ہماری زندگیوں سے نکالنے کے لیے اس عورت کا سہارا لیا جو کالا علم کیا کرتی تھی، لیکن اماں کی غلطی سے اماں کا یہ علم الٹا پڑنے والا تھا۔ میں اور اماں گھر آ کر بہت ہی پریشان تھے۔ صبح کا سورج طلوع ہو گیا تھا اور حلیمہ کی تدفین بھی مکمل ہو گئی تھی۔ اماں کی جان ہمیشہ کے لیے حلیمہ سے چھوٹ گئی تھی، لیکن اسی وقت پڑوس والی خالہ نے آ کر بتایا کہ انیس شہر سے گاؤں واپس آ رہا تھا کہ راستے میں گاڑی کو ایک حادثہ ہو گیا ہے اور وہ اس حادثے میں مر گیا ہے۔ یہ سن کر ہمارے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اماں کے کالے علم نے اپنا اثر دکھا دیا تھا اور اماں نے اپنے جوان بیٹے کو کھو دیا تھا۔ سارا گاؤں حیران و پریشان تھا کہ اچانک ہی گاؤں والوں کو کس کی نظر لگ گئی ہے۔ ایک ہی رات میں دو جوان لوگوں کا انتقال ہو جانا بہت ہی بڑا دکھ تھا۔ اماں صدمے سے پاگل ہو چکی تھی، سارا وقت گلیوں میں گھوما پھرا کرتی اور جہاں کھجور نظر آتی تو بری طرح چیخنے لگتی۔ میں اکیلی اپنی بوڑھی ماں کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی اور نذیر چچا سکینہ چچی کو۔ کبھی کبھی ہماری بے وجہ کی ضدیں اور ہماری خواہشیں ہمیں ایسی تکلیف پہنچاتی ہیں کہ ہم ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ آپ لوگ ہی بتائیں کہ اماں نے جو کچھ بھی کیا، کیا اماں کو اس کی سزا اسی صورت میں ملنی چاہیے تھی؟ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔